बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो लिया था जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के नोट पर, और वो हाई प्रोफाइल केसेस थे। हाई प्रोफाइल केसेस में जिस तरीके से जो शरीफ ख़ानदान है और हुकूमती लोग हैं वो अपने केसेस पर ना सिर्फ असर अंदाज हो रहे थे, बल्कि अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए भी उन्होंने पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ रिकॉर्ड मंगवा लिया सारे केसेस का, बल्कि उन केसेस में जो अफसरान हैं उनको भी तब्दील करने से रोक दिया था। अब हुआ ये कि जो नए जजेस तैनात किए गए, उन नए जजेस के पास जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, एक तो वो है जो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है और रमज़ान शुगर मिल केस है। वो तो जिस जज के पास है वो जज साहब पहले भी बड़े कोऑपरेटिव हैं और वो कोऑपरेट करते हैं शहबाज शरीफ एंड कंपनी के साथ, और तारीख़ भी देते हैं और ज़्यादा सख्ती भी नहीं करते। जज जो नसीम अहमद विरक साहब थे वो बड़ी सख्ती से पेश आते थे। जब शहबाज शरीफ की तरफ से तकरीर की जाती थी वो उनको हमेशा रोकते थे। जब ये दरख्वास्त देते थे कि हमें परमानेंट हाज़िरी माफ़ी चाहिए तो वो नहीं बात सुनते थे। अब इन्होंने क्या किया है, जो नए जजेस तैनात हुए थे, जो राना सनाउल्लाह ने तैनात किए हैं, वो उन जजेस को अपने केसेस ट्रांसफ़र करवा दिए हैं नसीम अहमद विरक साहब से। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, पैरागॉन का जो केस है जो ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़, वो भी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये इतना बड़ा ब्लंडर है, और मैं एक चीज़ आपके सामने रखूँगा कि ये ना सिर्फ़ तौहीन अदालत है, बल्कि 4 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सो मोटो पर समाअत होने जा रही है, उसमें ये इनके गले पड़ने वाला है। जब ये तफ्तीशी अफसरान को नहीं तब्दील कर सकते तो जुडिशल अफसरान को कैसे ये केस ट्रांसफ़र किए गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा जो इनके गले पड़ने वाला है। कल बेसिकली समाअत हुई थी और आज उसका तहरीरी फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब के जो 20 लोटे थे मुनहरफ अरकान, टोटल 25 थे, 5 मखसूस नशिस्तों पर और 20 वो थे जो जर्नल नशिस्तों पर थे। उनकी तरफ से अपीलें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपीलें दायर की थी कि ये सिर्फ डी सीट ना हों बल्कि इनको डिसक्वालीफाई भी किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला भी चैलेंज किया हुआ है जिसमें 20 मेंबरान ने नेशनल असम्बली, जिसमें एक की डेथ हो गई आमिर लियाकत की, तो 19 के ख़िलाफ़ फैसल चौधरी साहब ने एक पिटीशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसमें अदालत से कहा गया कि इन्होंने फ्लोर क्रॉस नहीं किया, लेकिन ये उस वक्त भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, ये उनके साथ ही थे, ये उनकी पार्लिमानी मीटिंग्स में भी बैठते थे। तो अब सिर्फ ये कि इन्होंने फ्लोर क्रॉस नहीं किया, इस बुनियाद पर इनको नहीं छोड़ा जा सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की जो सियासत है और जो आर्टिकल 63A के पीछे जो तशरीह की गई है, उसके पीछे जो असल मग़ज़ है सुप्रीम कोर्ट का, वो यही था कि सियासी जो निज़ाम है या जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर आर्टिकल 63A पर अमल दरामद नहीं होता। जब वो तबाह बर्बाद हो सकता है तो जब ये 20 लोटे नेशनल असम्बली के इन्होंने अपनी जो बोरिया बिस्तर उठा के ये जरदारी के पास सिंध हाउस में जा बैठे, तो उसके बाद फिर इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज वो अपोजिशन लीडर बन के बैठे हैं। आज वो अपोजिशन की जो कमेटियां हैं, जैसे नूर आलम ख़ान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन के बैठे हैं, एक को तो 8 कमेटियां दी हुई हैं। ये कानून का ऐसा खिलवाड़ है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें ना सिर्फ उन 19 MNAs के हवाले से, बल्कि ये जो 25 MPAs हैं जो मुनहरफ अरकान थे, इनके ख़िलाफ़ इनकी नहली ताहयात नहली मांगी गई थी, जबकि इन 25 मुनहरफ अरकान ने जिनको डी सीट किया गया था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे थे अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला ख़त्म करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के लिए। उस पर जो अदालत ने बेंच बना दिया है, और अदालत में जो बेंच है उसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ख़ुद उस बेंच का हिस्सा होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब शामिल हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान की अपीलों पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलों पर समाअत करेंगे 5 जुलाई को। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरफ अरकान को डी सीट किया था, जिसके ख़िलाफ़ मुनहरफ अरकान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। उनका सुप्रीम कोर्ट से ये कहना था कि, और ये मौक़िफ़ उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में भी उठाया गया है,
کہ آئین پاکستان آرٹیکل 63A بھی بڑا کلیئر ہے، اور جو آرٹیکل 63A کے حوالے سے تشریح آئی ہے وہ بھی بڑی کلیئر ہے، جس کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا ڈکلیریشن بھیجنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر عمران خان بطور پارٹی ہیڈ وہ تو ڈکلیریشن بھیج رہا ہے، پارلیمانی پارٹی نے ان کو ڈکلیریشن نہیں بھیجی۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ان کے خلاف پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ نہیں بھی کوئی کارروائی کرتی تو اس کے باوجود وہ منحرف ہوں گے اگر وہ ووٹ ڈالتے ہیں، تو اس پر جو حمزہ شہباز کے وکلاء تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر پارلیمانی پارٹی نے ان کو اپنی جو پارٹی پالیسی ہے وہ بھیجی ہے اور ان کو روکا ہے اور وہ اس کے باوجود وہاں جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر پارلیمانی پارٹی ان کے خلاف ریفرنس نہ بھی بھیجے تو وہ ڈی سیٹ ہوں گے اور ان کا جو معاملہ ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور میں فواد چودھری صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 سے 5 وہ ممبران تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی نے اور پارلیمانی پارٹی نے ایک لیٹر بھیجا اپنے ممبران کو اور ان کو کہا کہ وہ حمزہ شہباز کینڈیڈیٹ ہے، حمزہ شہباز کو ووٹ کریں۔ جنہوں نے 16 اپریل کو 4-5 لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنی پارلیمانی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یا پارلیمانی پارٹی آپ کو کہتی ہے فلاں بندے کو ووٹ کرنا ہے اور آپ اس کو نہیں کرتے، دونوں صورتوں میں آپ منحرف ہوں گے، تو ہائی کورٹ میں ایک درخواست دینی چاہیے کہ نون لیگ نے بھلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی، لیکن جو 4-5 ان کے لوگ تھے جنہوں نے 16 اپریل کو ووٹ نہیں دیا تھا وہ منحرف ان کو ڈکلیئر کیا جائے، اور اب ان کو حق نہ دیا جائے کہ وہ 22 جولائی کے الیکشن میں ووٹ دیں، کیونکہ وہ اب دوبارہ واپس جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا جنہوں نے 16 اپریل کو نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا تھا، نون لیگ نے بھلے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی لیکن انہوں نے انحراف کیا ہے آرٹیکل 63A کے تحت، اور اب دوبارہ آرٹیکل 63A کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور دوبارہ وہ 22 جولائی کو نہ کریں، تو اس کے بعد نون لیگ تو ویسے فارغ ہو جائے گی، نون لیگ کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ تو انشاءاللہ اس پہ کوشش ہے اور بہت جلد جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کے جو مقدمات ہیں، یہ بیسیکلی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے، اور اس میں جہاں شہباز شریف ہے، حمزہ شہباز ہیں، سلمان شہباز ہیں، نصرت شہباز ہیں، جویریہ علی ہے، رابعہ عمران ہے، علی عمران ہے، اور ان کے CFO محمد عثمان اور باقی مشتاق چینی والا اور سارے لوگ، اس میں 4 وہ لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن چکے تھے نیب کے۔ پہلے جج جواد حسن صاحب تھے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیسز کو چلایا تھا۔ پھر قاسم خان صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ان ججز کو ٹرانسفر کروا دیا، 4-5 مہینے نیب عدالتوں کے جج لگے ہی نہیں، جس کی وجہ سے 4-5 ماہ وہ کیسز پینڈنگ رہے تھے۔ اب جب دوبارہ یہ سارا معاملہ آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی پروفائل کیسز پر سو موٹو لیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کیسز سے ریلیٹڈ کسی بھی تفتیشی افسر کو تبدیل نہیں کرنا۔ جب تفتیشی افسر کو تبدیل نہیں کرنا تو جوڈیشل افسر کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب ان کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ سماعت ہوتی ہے، جج قمر زمان صاحب، ایک نئے جج صاحب آتے ہیں، وہ شہباز شریف کے فیملی کے کیسز کی سماعت اب وہ کریں گے نسیم احمد ورک صاحب سے، جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے اور پیراگون ریفرنس ہے، اب وہ جج قمر زمان صاحب کو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ جو ادھر دوسری طرف جو جج صاحب تھے جو پہلے ان کے کیسز کو سن رہے تھے، رمضان شوگر مل کیس اور آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس، کیونکہ وہ ان کو وارا کھاتے ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے، یا ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر وہ بھی ٹرانسفر ہو جائیں، لیکن آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جج قمر زمان صاحب کے پاس وداؤٹ اینی ریزن۔ ایک جو جج ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصہ سے تقریباً 1 سال سے ان کیسز پر سماعت کی ہے اور اہم گواہان ان کے سامنے جرا ہوئی ہے اور جج کے نالج میں ساری چیزیں ہیں، آپ ایک دم اس جج کو تبدیل کر دیں اور آپ نئے جج کو، اور وہ جج وہاں پر بطور احتساب عدالت، نیب عدالت کے جج کے طور پر کام بھی کر رہا ہے، اور آپ اس سے کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟
کیا یہ صرف لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے یا یہ صرف وزارت داخلہ نے کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان 4 جولائی کو ایک اور جہاں نیب کے قانون میں جو ترمیم کا معاملہ ہے اس کو اٹھانے جا رہی ہے، وہیں پہ یہ جو جج کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں پر تفتیشی افسران کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بڑی سختی سے کہہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کسی کو بھی آپ نے ٹرانسفر یا تبدیل نہیں کرنا، پروسیکیوٹر آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ انویسٹیگیشن آفیسر نہیں تبدیل کر سکتے، آپ کیس واپس نہیں لے سکتے، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ آپ جوڈیشل آفیسر کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، اور یہ وزارت داخلہ کی طرف سے ہی ہوا ہوگا یا وزارت قانون کی طرف سے، کیونکہ یہ اسپیشل کورٹس ہیں جو وفاقی حکومت ان کو ڈیل کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 4 جولائی کو لاہور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر جب سماعت کرے گا سو موٹو، تو کیا وہ جوڈیشل آفیسر کی تبدیلی پر بھی کوئی ایکشن لے گا، اور کیا ان کی جو بدنیتی ہے اس کو بھی پکڑا جائے گا؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔